بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر مادے اور مادیت کی روانی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو مادیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس مادیت کے پیچھے ہم لوگ بھاگے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا میں مادے کی، میٹر اور مٹیریل کی بہت زیادہ حیثیت ہوتی ہے۔ اب اس مادی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم حاصل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ اپنی کوشش کاوش کے باوجود کبھی ہمیں اپنی من پسند سروس نہیں ملتی، کبھی اپنا من پسند مکان بنانے میں ناکام ہوتے ہیں، کبھی من پسند جگہ پر رہنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں لیکن اس میں ناکامی ہوتی ہے، کبھی کوئی من پسند چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، حاصل نہیں کر سکتے، کبھی ہم زندگی میں آنے جانے کے لیے، سفر کے لیے ہم جو چیز رکھنا چاہتے ہیں اس میں ناکامی ہوتی ہے، کبھی ہم اپنی زندگی میں کہیں جانے کے لیے کوئی گاڑی اویل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ اس طرح سے سوچتی رہیں گی تو بہت ساری چیزیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے۔ تو ایک مومن شخص کا رویہ، ایک اہل ایمان کا رویہ ناکامی پر مایوسی والا رویہ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَتِهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ مایوسی، نا امیدی، ناشکری یہ کافروں کا شعار ہے، ایک مومن شخص کا شعار نہیں ہو سکتا۔ مومن شخص کی روش ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ ناشکر پن پر اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو موجودہ نعمتیں ہیں ان موجودہ نعمتوں کا بھی انکار کرے۔ ہمیں امتحان میں ناکامی ہوتی ہے، ہمیں وسائل کے حصول میں ناکامی ہوتی ہے، ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں لیکن ہوتا کچھ ہے، زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، دکھ ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، کبھی ہم بیماری کی صورت حال سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو ان تمام صورتوں میں ایک مومن کا رویہ مایوسانہ رویہ نہیں ہوتا، صبر اور برداشت کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھ میں، درد میں، مصیبت میں، تکلیف میں، رنج و الم میں اس لیے مبتلا کرتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم دکھ درد میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں، مبتلا یعنی اس میں پڑ جانا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مومن شخص کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ آزمائش اس معنی میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو پیوریفیکیشن کے مراحل سے گزارنا ہوتا ہے۔ مومن کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے، اس کی وہ لیول لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کے امتحانات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ بندہ واقعی ایمان والا ہے، اس کی جو یہ آزمائش ہے یہ اس میں پورا اترتا ہے، ایسی کڑی تکلیف میں بھی یہ صبر اور شکر کرتا ہے، کبھی مایوسی کا رویہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ انسانوں میں سے اہل ایمان شخص کو آزمایا جاتا ہے، وہ اس معنی میں آزمایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس چیز میں مبتلا کر کے، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، تنگی میں، رنج میں، الم میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے اس لیے کہ اہل ایمان اس طرح سے پاک اور صاف ہو جائے، جس طرح سے لوہے کو بھٹی میں ڈال کر زنگ سے، آلودگی سے پاک کیا جاتا ہے، سونے کو بھٹی کے مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی پیوریفیکیشن ہو جائے۔ جب وہ اہل ایمان بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس وقت یہ دنیا کی غلاظتیں، دنیا کی جتنی بھی غلاظتیں ہوں، یہ غلاظتیں ان بیماریوں کی شکل میں دھل کر صاف ہو جائے، اس کی اس دنیا میں کی جانے والی غلطیوں کا خمیازہ اس کو یہیں پر دنیا میں ہی اس طرح سے دے کر ختم کر دیا جائے، اور جب آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اس وقت پاک اور صاف ہو۔ دیکھیے، ہم
کپڑے کو ایک پروسیس سے گزارتے ہیں. کپڑا جو پہنتے ہیں جس وقت میلا ہو جاتا ہے، جس وقت اس پر گندگی اور غلاظت جمع ہو جاتی ہے، تو اس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے. پہلے زمانوں میں ہاتھ سے دھویا جاتا تھا، اس میں بھی بڑی تکلیف. مشین میں ڈالا جاتا ہے، اس میں بھی کپڑے کو تو تکلیف ہوتی ہے، رگڑا جاتا ہے، لیکن اس کی دھلائی، اس کی صفائی، اس کی چمک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزرے. تو اہل ایمان کی زندگی کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اس طرح کے مسائل سے دوچار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ پیوریفائی ہو جائے، وہ پاک اور صاف ہو جائے. جب ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے تھے. مایوسی کا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا. حالانکہ لوگوں نے مخالفتیں کی، لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے کچرے پھینکے، لوگوں نے اونٹ کی اوجھڑیاں پھینکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن صبر اور برداشت کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا. کبھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا کہ لوگ نہیں مانتے، اب میں کیا کروں، بس مایوس ہو کر اس کام کو ہی چھوڑ دیں. نہیں. تو مایوسی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں پیسیونیس لاتی ہے، بیزاری، سستی، کاہلی، یہ چیز لے کر آتی ہے. مایوس نہ ہونا انسان کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. تو ایک اہل ایمان شخص جو ہے وہ اپنی سابقہ زندگی پر نظر نہیں ڈالتا، بلکہ اگلی زندگی، آگے کی زندگی کے لیے عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا اظہار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. تو مایوسی کفر ہے، مایوسی کفران نعمت ہے. مایوس ایک مسلمان شخص اپنی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی چاہت رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو شر لکم. ہم ناکامی کو پسند نہیں کرتے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت قریب ہے کہ تم ایسی چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے تم اس کو پسند کرو. جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، جس چیز کو تم لوگ ناپسند کر رہے ہو، وہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس حکمت کو تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا برا ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور یہ بھی تو بہت ممکن ہے کہ ایک چیز ہمیں پسند ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے وہ مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے ہمیں نہیں دیتا. اب ہماری پسند اور ناپسند ایک الگ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند اور ناپسند ایک الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز جس وقت، جس مقدار میں، جتنی مقدار میں مناسب سمجھتا ہے ہمیں عطا کرتا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے کب، کہاں، کتنی، کس کو کوئی چیز ملنی ہے اور کس کو نہیں ملنی. تو جتنا کچھ مل جائے اس پر صبر اور شکر، اور جو چیز نہ ملے اس پر بھی صبر اور شکر. جو چیز ہماری مرضی اور منشا کے مطابق نہ ہو اس پر مایوسی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید، عزم اور حوصلے کے ساتھ مایوسی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے امید اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی.